मैं पहली बार तन्हा सफ़र कर रही थी। मुझे अम्मी ने बहुत ताकीद की थी कि अपना बहुत ख़्याल रखना, किसी से कोई चीज़ लेकर मत खाना। मुझे अम्मी की बातों पर हँसी आ रही थी। मैं बोली, आप मुझे क्यों बार-बार समझा रही हैं? मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। अब्बू भी पास ही बैठे थे। वो कहने लगे, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इसकी बातों को गौर से सुनो। और हाँ, मेरी एक और बात भी नोट कर लो। आजकल बसों और ट्रेनों वगैरह में औरतें साथ आकर बैठ जाती हैं और कभी उनके बच्चे रोने लगते हैं, तो कभी खुद रोकर दूसरों को अपनी जानिब मुतवज्जा करके उनका सारा साजो सामान लूट कर ले जाती हैं। तुम बहुत ध्यान रखना। मैंने सर हिला दिया और बोली, अब्बू आप बिला वजह फिक्र कर रहे हैं। मैं समझदार हो गई हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मुझे कोई अक्ल ही ना हो। अब्बू कहने लगे कि वो लोग भी बहुत समझदार होते हैं। वो अपना काम करना जानते हैं। ये तो अच्छे अच्छों को बेवकूफ़ बना देते हैं। फिर तुम और मैं किस खेत की मूली हैं? मैंने अब्बू को दिलासा दिया और कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। मैं अपना बहुत ख़्याल रखूँगी। तब कहीं जाकर अम्मी और अब्बू को तसल्ली हुई थी। कराची तो मैंने और अब्बू ने ही जाना था, क्योंकि मैंने वहाँ पर इम्तिहान देना था, मगर अब्बू का एक्सीडेंट हो गया था और अब उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, जिसकी वजह से वो मेरे साथ नहीं जा सकते थे। इम्तिहान भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस पर मेरे मुस्तकबिल का दारोमदार था। मैं ये इम्तिहान भी छोड़ नहीं सकती थी। अगली सुबह ही मुझे भाई स्टेशन पर छोड़ आया था। मैं ट्रेन में बैठ गई और आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर और सामान पर फूंक ली थी, क्योंकि ये मेरी अम्मी की जानिब से ख़ास ताकीद थी। उसके बाद मैंने अपनी किताब पकड़ ली और पढ़ाई करने लगी थी। ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही थी। फिर एक स्टेशन पर रुक गई, तो कुछ मुसाफिर उतर गए और कुछ नए मुसाफिर ट्रेन में सवार हो गए। तब भी मैंने किसी की जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। तभी एक औरत मेरे पास आकर बैठ गई। उसने अपना सामान मेरे पास ही रखा था। तब मेरे कानों में अब्बू की आवाज़ गूंजी थी कि सबसे बचकर रहना। अब मुझे यही परेशानी हो रही थी कि कहीं ये औरत लूटने वाली ही ना हो। मैंने उसकी जानिब बड़े गौर से देखा। उसके चेहरे पर नकाब था, मगर उसकी आंखें सुर्ख नजर आ रही थीं और वो बार-बार सिसकी ले रही थी। मुझे ये सब अजीब लगा था, मगर मैंने उससे सवाल जवाब नहीं किया था, क्योंकि ऐसे मुनासिब नहीं लगता। ट्रेन एक बार फिर से रमा-दमा हो गई। वो लड़की अभी तक रोती चली जा रही थी। बार-बार मेरी भी तवज्जो पढ़ाई से हटकर उस औरत की जानिब जा रही थी। तब मेरे ज़हन में यही ख़्याल आया कि कहीं ये औरत लूटने वाली ही ना हो, क्योंकि अब्बू ने मुझे बताया था कि ऐसी औरतें सवारियों की तवज्जो अपनी जानिब करके सफाया कर जाती हैं। मैं उस औरत से बात नहीं करना चाहती थी। यूं ही एक और स्टेशन भी गुजर गया, लेकिन उसका तो रोना ही बंद नहीं हो रहा था। अब मैं बोल ही पड़ी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसने अस्पात में सर हिला दिया था, मगर मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बोली, अगर तबीयत ठीक है तो आप रो क्यों रही हैं? तब उसने आंखें उठाकर मेरी जानिब देखा था। उसकी आंखों से यही लग रहा था कि वो मेरी हम उम्र ही थी। उसकी आंखों में इस कदर उदासी थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। वो कहने लगी, मेरा शौहर मर गया है और मैं जवानी में ही बेवा हो गई हूँ, इसलिए रो रही हूँ। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल कट कर रह गया था। मैं बोली, मुझे ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ है। उसने जवाब नहीं दिया और फिर से रोने लगी। मेरी तवज्जो पढ़ाई से मुकम्मल तौर पर हट चुकी थी। मैं सोचने लगी कि जिंदगी कितनी अजीब है ना, कब साथ छोड़ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो शुरू से ही बहुत नरम दिल थी। अब उस लड़की की बात सुनी तो दिल परेशान सा हो गया था। मैं उसका गम बांटना चाहती थी, उसका दिल बहलाना चाहती थी, मगर हम दोनों के दरमियान खामोशी हायल थी। मैं बोली, आपका नाम क्या है? वो कहने लगी, मैं बीनिश हूँ। मैंने उसकी उम्र के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो वो बोली, मैं 19 बरस की हूँ। ये बात सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। यानी वो लड़की मुझसे भी 3 बरस छोटी थी और उस पर कितना बड़ा गम टूट पड़ा था। मैं बोली, अब तुम कहाँ जाओगी? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? उसकी आंखों में खौफ दर आया था। वो कहने लगी, हाँ, मेरे पास रहने के लिए जगह है, मगर वो बहुत ही भयानक सी जगह है, जहां पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा। इतनी देर में एक और स्टेशन आ गया था और ट्रेन रुक गई थी। मैं उस लड़की की जिंदगी की सारी दास्तान जान लेना चाहती थी, क्योंकि मुझे उससे बड़ी हमदर्दी सी हो रही थी। मैं बोली, तुम्हारी शादी कब हुई थी? तभी एक मर्द हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उस लड़की ने अपने होंठों पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। तब वो आदमी मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया था। वो बड़े गौर से उस लड़की को देखने लगा था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैं बोली, क्या बात है? आप मेरी दोस्त को इस तरह क्यों देख रहे हैं? आपने कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? वो मर्द कहने लगा, जिससे तुम करीबी दोस्त कह रही हो वो मेरी बीवी है।
یہ بات سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے لڑکی کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے اس سے بڑی نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کتنی جھوٹی تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر تو مر گیا ہے، اور اب یہ ہٹا کٹا جوان جو اس کے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا، پھر یہ کون تھا؟ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے اپنی توجہ اپنی کتاب کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میں ناکام رہی تھی۔ وہ اب لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا، سونیا مجھے بتاؤ سفر ٹھیک گزر رہا ہے؟ سونیا نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، کچھ کھانا پینا ہے؟ سونیا کہنے لگی، نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا ہے۔ سونیا جھوٹ بول رہی تھی، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، تم 3 گھنٹے تک گھر پہنچ جاؤ گی، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ سونیا نے سر ہلا دیا تھا۔ اتنے میں شور ہونے لگا کہ ٹرین چلنے لگی ہے۔ یہ بات سن کر سونیا کا شوہر اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر چلا گیا تھا۔ میں نے سونیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ مجھے ایسی جھوٹی لڑکی سے بات نہیں کرنی تھی۔ اس نے مجھے خفا دیکھا تو وہ ہنس دی تھی اور کہنے لگی، میں بھی کبھی تمہاری طرح نخریلی سی تھی، ذرا ذرا سی بات پر گھر والوں سے روٹھ جایا کرتی تھی۔ جب میں ناراض ہوتی تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا کرتی تھی۔ امی ابو کی تو جان پر بن جایا کرتی تھی۔ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی لاڈلی بیٹی ان سے خفا ہو۔ خیر وہ مجھے 100 طریقوں سے منانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں اس کی بات سن کر بولی، مجھے تم جیسی جھوٹی لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی تعلق رکھنا ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں اپنے شوہر کی موت کا سوگ منا رہی ہوں۔ میں بولی، تو پھر یہ تمہارے شوہر کی روح تھی؟ وہ ہنس دی اور بولی، تم نے کبھی دوسری شادی کے متعلق نہیں سنا کیا؟ میں بولی، تو تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، میں تمہیں بتاتی ہوں، میرے ایک ہی گھر میں 8 سگے۔ میں تو اس کی بات سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ میں بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، تم میری داستان سننا چاہو گی؟ میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں مجھے بتاؤ، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ لڑکی بولی، میں سندھ کے ایک گاؤں میں رہتی ہوں، غریب والدین کی اکلوتی اولاد تھی میں۔ امیر لوگوں کے پاس تو دل لگی کے اور بھی بہت سے مشاغل ہوتے ہیں، مگر میرے والدین کے پاس تو میرے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کا جینا مرنا فقط مجھ میں ہی تھا۔ میرے ابو سردار کی زمینوں پر کام کرتے تھے، بس یوں ہی سمجھ لو کہ ہم ان کے مزارے تھے۔ ابو خود تو کام کرتے تھے مگر مجھے اور امی کو کسی کا کام کرنے نہیں دیتے تھے۔ ہمارے خاندان کی سبھی عورتیں ہماری قسمت پر رشک کیا کرتی تھیں۔ سردار کی مرضی کے بغیر ابو نے مجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا سکول نہیں تھا۔ میں نے 5 جماعتیں پاس کر لیں تو ابو مجھے ساتھ والے گاؤں میں لے جایا کرتے تھے، وہاں 10ویں جماعت تک لڑکوں کا سکول تھا۔ ابو مجھے ہر روز اپنے ساتھ سائیکل پر بٹھا کر سکول چلاتے اور لے جاتے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جا کر بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہاں پر ہمارے مذہب کے بہت سے لوگ آباد تھے۔ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر تو زیادہ تر مسلمان ہی رہتے تھے، اکا دکا لوگ ہی ہمارے مذہب کے تھے۔ اسکول میں میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ ابو چاہتے تھے کہ میں خوب محنت کروں، پڑھوں لکھوں اور ان کا نام روشن کروں۔ ابو نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر میں نے 10ویں جماعت امتیازی نمبروں میں پاس کر لی تو پھر وہ مجھے مزید پڑھنے کے لیے شہر لے جایا کریں گے۔ میں یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ شہر کی زندگی کے متعلق سوچ کر مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ سچ کہوں تو اب میں پڑھائی میں زیادہ توجہ دینے لگی تھی، کیونکہ مجھے پہلے ہی شہر جا کر پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے امی سے چپکے سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب میں شہر پڑھنے لگوں گی تو وہاں پر کچھ چھوٹی موٹی ملازمت بھی کروں گی اور پھر پیسے جمع کر کے آپ کو اور ابو کو اپنے ساتھ شہر ہی لے جاؤں گی۔ ہم نہیں رہیں گے اس گاؤں میں۔ امی بھی خوش ہو جاتی تھیں، انہیں لگتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہی ہوں، میں ہی ان کی تمام خواہشیں پوری کروں گی۔ ابو اور امی کے سنگ زندگی بہت حسین تھی، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی ہمیں بہت سکون دیا کرتی تھیں۔ سردار نے میرے آگے پڑھنے پر اعتراض بھی کیا تھا۔ اس نے ابو سے کہا کہ ہم نے تو اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلوائی، تم کیوں اسے پڑھا لکھا رہے ہو؟ معلوم بھی ہے کہ جو لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں وہ گھر بسا نہیں پاتی، وہ اپنی پڑھائی کے زام میں رہتی ہیں۔ ابو کہنے لگے کہ سردار آپ مجھ سے میری جان مانگ لیں تو میں وہ بھی حاضر کر دوں گا، آپ بس مجھے میری بیٹی کو پڑھانے سے مت روکیں۔ سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم غیر مذہب کے ہو، اگر تم اپنی بچی کو پڑھانا چاہتے ہو تو پڑھا لو۔ اگر تمہاری جگہ کوئی مسلمان ہوتا تو میں اسے ضرور منع کرتا، کیونکہ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہماری لڑکیاں پڑھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں۔ جب ابو نے مجھے یہ بات بتائی تو میں بڑی حیران ہو گئی تھی۔
میں نے ابو سے کہا کہ کیا مسلمان لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ تو ابو مسکرا دی اور کہنے لگے کیوں نہیں ہے اجازت، بلکہ اسلام تو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے، پھر دوسرے شہروں میں تو لڑکیاں پڑھ لکھ کر بہت اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، بس ہم گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، جب ہی تو سردار نے منع کیا ہے، لیکن شکر ہے کہ اس نے تمہارے لیے اجازت دے دی ہے۔ ہم ماں بیٹی بے انتہا خوش تھیں۔ خیر، اب میں ہر روز دوسرے گاؤں جاتی تھی اور امی کو آ کر ہر روز اپنے دوستوں کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ امی جب یہ باتیں سنتی تو وہ کہنے لگتی کہ ایک دن میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی اور ہم دونوں پھر تمہاری سہیلیوں کے ساتھ گھر جائیں گے، اسی بہانے چلو میرے مذہب کی عورتیں بھی میری دوستیں بن جائیں گی۔ میں مسکرائی اور بولی کیوں نہیں امی، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ ابو مجھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم دلوا رہے تھے۔ ایک دن میں نے ابو کی باتیں سن لی تھی، وہ مجھ سے چوری چھپے امی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آگے تعلیم تو دلوا دی ہے، مگر میرے پاس اس مہینے کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ امی بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگیں اب کیا کریں، کسی سے ادھار پکڑ لیتے ہیں۔ ابو کہنے لگے میں نے تو پچھلے مہینے بھی ادھار پکڑ کر بیٹی کی فیس ادا کی تھی، اب مجھے ادھار کون دے گا؟ لوگ میرا مذاق بنانے لگیں گے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو پھر اپنی بیٹی کو پڑھانے کی کیا تک بنتی تھی؟ امی کہنے لگیں اب تم نے کیا سوچا ہے، کیا کرو گے؟ ابو کہنے لگے تم پریشان مت ہو، میں کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گا، آگے مجھے امید ہے کہ سب اچھا ہو جائے گا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل بجھ گیا تھا، میری وجہ سے میرے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرا باپ بیچارہ مقروض ہو گیا تھا اور اب بھی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرے لیے میری فیس ادا کر دیتا۔ اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اسکول کی فیس ادا نہ کرنے کے باعث مجھے اسکول سے نکال دیا گیا تو میرے گاؤں کی سبھی لڑکیاں میرا مذاق اڑائیں گی اور کہیں گی تم تو بہت جلد پڑھ لکھ گئی ہو، فیس نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں تو اسکول سے ہی نکال دیا گیا ہے۔ اگلے دن ابو جب مجھے سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو میں بولی ابو فیس کا انتظام ہو گیا ہے کیا؟ ابو نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا تھا اور وہ کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہیں کس نے کہا میرے پاس فیس نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے موجود ہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے ابو کے سامنے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ابو تو اپنی پریشانی مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میں ہو گئی تھی۔ میں اسکول گئی تو ٹیچر نے مجھ سے فیس کا مطالبہ کیا تھا۔ میں بولی کہ آپ فکر نہ کریں، میں کل تک فیس لا دوں گی۔ اگلے دن بھی فیس کا انتظام نہ ہو سکا تو ٹیچر نے مجھے پوری کلاس کے سامنے کھڑا کر کے شرمندہ کیا تھا۔ میں گھر گئی تو رو رہی تھی۔ ابو نے مجھ سے وجہ پوچھی تو میں نے صاف صاف بتا دیا کہ فیس نہ ہونے کے باعث ٹیچر نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا ہے، اب میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ ابو نے تو اپنا ہی سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ کہنے لگے بیٹی تم فکر نہ کرو، میں 1-2 دن میں فیس کا انتظام کر دوں گا، بس تم نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنی، تم نے پڑھائی سے دل نہیں چرانا، میری تم سے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ ابو کی امید میں ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ تھوڑی بے عزتی ہے وہ کروا لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنے والدین کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے دن بھی میری ٹیچر نے مجھے کلاس میں کھڑا کر دیا تھا اور وہ کہنے لگی کہ اگر تم فیس لانے میں ناکام رہی تو ہم تمہیں اسکول سے نکال دیں گے۔ یہ بات سن کر میں اداس ہو گئی تھی، میں اسکول نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ سارا دن بھی میرا چہرہ اترا ہوا ہی رہا تھا۔ میری دوستوں نے میری دل جوئی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگ رہا تھا، اور پھر یوں ہی چھٹی ہو گئی کیونکہ گیٹ پر ابو کھڑے تھے۔ میں ان کے پاس گئی تو وہ کہنے لگے کیا بات ہے، تمہارا منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ میں بولی نہیں ابو کچھ نہیں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہے۔ ابو کہنے لگے یہ تھکاوٹ نہیں ہے، پریشانی ہے، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے ابو کو ٹال دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری فیس کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں بولی ابو وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس تم آم کھاؤ، پیڑ مت گنو، تم کل پیسے لے جانا اور اپنی ٹیچر کو تھما دینا، آئندہ وہ تمہیں کلاس میں بے عزت نہیں کریں گی۔ میں یہ بات سن کر مسکرا دی تھی۔ اب ہم گھر کی جانب رواں دواں تھے جب سڑک پر ابو کی سائیکل کے سامنے 4 مرد آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ ابو کہنے لگے کیا بات ہے، تم لوگوں نے میرا راستہ کیوں روک لیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور دیں گے۔ ابو کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے کیا کیا ہے میں نے، مجھے کس چیز کی سزا دو گے؟ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ابو کو گریبان سے پکڑ لیا تھا اور سائیکل سے اتار کر منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگے تمہیں سب پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، اب بس دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو تھر تھر کانپنے لگی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔
मैंने आगे बढ़कर उस आदमी से कहा, मेरे अब्बू को छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे बाप को हाथ भी लगाया। अब्बू कहने लगे, तुम चुप कर जाओ, तुम पीछे खड़ी हो जाओ, मैं खुद ही इन लोगों से निपट लेता हूँ। वो आदमी बहुत बिफरे हुए थे, गुस्से में लग रहे थे और अब्बू को थप्पड़ मारते जा रहे थे। मैं आगे बढ़कर बीच बचाव कर रही थी। बेटी के लिए सबसे ज्यादा अजियतनाक अमल वो होता है जब वो अपने बाप को बेबस देखती है। मेरा दिल चाहता था कि मैं उन मर्दों के हाथ तोड़ दूं जो मेरे अब्बू की जानिब उठ रहे हैं। मैं रोती जा रही थी और उनकी मिन्नतें करती जा रही थी कि मेरे अब्बू को कुछ ना कहो। मेरे अब्बू ने कुछ नहीं किया तो एक आदमी ने अब्बू को गिरेबान से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। वो कहने लगा, हम इसे अभी अपने गांव के सरदार के पास लेकर जाते हैं और इसका फैसला कर देते हैं। वो अब्बू को खींचते हुए डेरे पर ले गए थे। मैं भी उनके पीछे पीछे ही गई थी। उधर उनके गांव का सरपंच बैठा था। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि सरदार जी, इस आदमी ने हमारी बकरी चुराई है, अब आप ही फैसला करें। ये बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी। अब्बू ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि नहीं नहीं, मैंने कोई बकरी नहीं चुराई, ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सरपंच कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं उन चारों आदमियों को इस बदतमीजी की सजा दूंगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ की है, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। अब्बू ने उनके सामने हाथ जोड़े और कहने लगे कि जो दिल में आए वो कर दीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं बेकसूर हूं। सरदार ने अपने मुलाजिम से कहा कि एक गाड़ी निकालो। अब्बू ये बात सुनकर हैरान रह गए थे। वो कहने लगे, गाड़ी का क्या करना है? वो कहने लगा कि तुम्हारे घर जाकर देखना है वहां पर कोई बकरी बंधी हुई है या नहीं। अब्बू के माथे पर पसीना आ गया था। वो बहुत खौफजदा नजर आ रहे थे। मेरा भी दिल बैठा जा रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं अब्बू के पास सिरक गई थी। मैं बोली, अब्बू ये सब क्या हो रहा है? अब्बू कहने लगे, बस दुआ करो। ये अल्फाज सुनकर तो मेरी रही सही जान भी सूखती चली जा रही थी। फिर सरदार ने अपनी गाड़ी में अब्बू और मुझे बिठा दिया। पीछे उन लोगों को भी बुला लिया जिन्होंने अब्बू पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने बकरी चुराई है। हम हमारे गांव जा रहे थे। मैं दुआएं करती जा रही थी। मुझे इस दुनिया में अपने वालिदैन से बढ़कर कोई भी नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरा बाप सुरखुरू हो जाए। खैर, हमारे गांव में गाड़ियां दाखिल हुई तो सब लोग हैरान हो गए कि ये कौन आ रहा है। हमारे घर के सामने गाड़ी जाकर रुकी थी। अभी मैंने दरवाजे पर हाथ ही रखा था कि बकरी के बोलने की आवाज़ मुझे सुनाई दे गई थी। मैं तो बेहोश होते होते बची थी। मैंने अब्बू की जानिब शिकवा कना नजरों से देखा था। उनकी आंखों में भी आंसू थे। हमारे घर में सरदार आया। उसने देखा कि वहां सच में बकरी बंधी हुई है। उन लोगों ने अब्बू पर इल्जाम लगाया था, वो सच साबित हो गया था। अब्बू ने ही उनकी बकरी चुराई थी। सरदार कहने लगा, मुझे बताओ तुम्हारी क्या सजा होनी चाहिए। अब्बू रोने लगा, कहने लगा कि मैंने कभी ऐसा कदम जिंदगी में नहीं उठाया। ये तो मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं अपनी बेटी के स्कूल की फीस अदा करने के काबिल नहीं था, जब ही चोरी कर ली। सरदार ने कहा, तुम्हारी मुआफ़ी तब मुमकिन है अगर ये लोग तुम्हें मुआफ़ कर दें। अब्बू ने उन चार आदमियों के सामने भी हाथ जोड़ दिए थे कि मुझे माफ़ कर दो। मैं मजबूर था और उन्होंने अब्बू को माफ़ करने से इनकार कर दिया था। और फिर हुआ कुछ यूं कि दोनों गांवों की पंचायत बुलाई गई। दोनों गांवों के सरदार बैठे हुए थे। दोनों ही हमारे मजहब के थे। उन चार आदमियों ने कहा कि हम बकरी के एवज इस आदमी को सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं। अब्बू ने कहा कि तुम लोगों की बकरी मेरे घर पर ही बंधी हुई थी, मैंने उसे आगे नहीं बेचा। तुम लोग उसे वापस ले जाओ और मुझे माफ़ कर दो। मगर वो नहीं माने थे। फिर एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो, यही सज़ा है कि तुमने हमारे घर की चीज़ पर हाथ डाला, तुमने हमारे घर से चीज़ चोरी की। अब्बू रोने लगे थे। वो बोले, ये नामुमकिन है, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं कर सकता। मेरी बेटी अभी कम उम्र है, वो तो आगे पढ़ना लिखना चाहती है। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। मगर वो लोग किसी सूरत भी अब्बू की बात मानने पर रजामंद नहीं थे। आखिरकार दोनों गांवों की पंचायत ने फैसला किया कि अब्बू ने जिस लड़के के घर से बकरी चुराई थी वहां पर मेरा रिश्ता तय कर दिया गया था और यूं मैं शादी करके दूसरे गांव चली गई थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। मैं बहुत रोई थी। अब्बू भी बहुत रोए थे। अब्बू तो मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कहने लगे कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। अगर मैं ये गलत कदम ना उठाता तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा ना होता। मैं रोती रही थी, लोगों के सामने हाथ जोड़ती रही थी कि मुझे बचा लिया जाए। मगर मुझे तो यही खौफ था कि मेरे ससुराल वाले मुझे उम्र भर ताने देते रहेंगे कि ये बकरी चोर की बेटी है। लेकिन असल इम्तहान तो मेरा तब शुरू हुआ था जब मैं रुखसत होकर दूसरे घर चली गई थी। मैं सेज पर बैठी हुई थी। तभी मेरे कमरे में पूरे 8 मर्द आ गए थे। उनको देखकर तो मैं हैरान हो गई।
ساتھ میں ایک عورت بھی تھی، وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری ساس ہوں اور یہ 8 تمہارے شوہر ہیں۔ میں بولی یہ ناممکن ہے۔ وہ کہنے لگی ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے کہ ایک پتنی ہوتی ہے اور سارے بھائی اس کے پتی۔ اب ان کا کام کاج سب تمہارے ذمے ہے، تم ہی ان کی دیکھ بھال کرو گی، ان کو خوش رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اتنا کہہ کر میری ساس اپنے 7 بیٹوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی اور میرے ساتھ میرے شوہر کو چھوڑ گئی تھی جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ خیر اگلے دن مجھے میری ساس نے کہہ دیا تھا کہ تم نے اب اپنے 8 شوہروں کا خیال رکھنا ہے۔ میں یہ سب سن کر دل برداشتہ ہو چکی تھی، زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ 8 مردوں کا خیال رکھنا، ان کے کام کاج کرنا انصاف نہیں تھا۔ میں تو اپنے گھر میں بڑی لاڈلی تھی، یہاں آ کر میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، اسی بات پر مجھے مار بھی پڑتی تھی۔ میرا ایک شوہر اچھا تھا، وہ مجھ سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ مجھے اس جہنم سے نکال لے گا۔ وہ سب سے چھپ چھپا کر مجھے کھانے کے لیے بھی اچھی چیزیں لا کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ایک دن ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ مگر بدقسمتی سے میرا وہی شوہر مر گیا ہے، اسی لیے میں اس کی خاطر رو رہی تھی، اور اب یہ میرا دوسرا شوہر ہے، اس کی طبیعت خراب تھی تو میری ساس نے مجھے کہا کہ تم شہر چلی جاؤ اپنے شوہر کے پاس، جب ہی تو اس کے پاس جا رہی ہوں۔ میں بولی یہ تو بہت غلط ہے، تم یہ سب برداشت کیوں کر رہی ہو؟ تم نے اپنے حق میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تو بینش رونے لگی اور بولی کہ میری بات کون سنتا ہے، میں تو ایک مزدور کی بیٹی ہوں۔ جب دونوں گاؤں کی پنچایت نے میرے حق میں یہ فیصلہ سنا دیا تھا تو پھر مجھے کون نجات دلا سکتا ہے؟ میں بولی تم نے قانون کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ تو وہ ہنسی اور کہنے لگی ہمارے جیسوں کو قانون تک رسائی ممکن نہیں ہے، میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تنہا ٹرین میں سفر کرنے کی اجازت کیوں مل گئی ہے؟ کیونکہ میری ساس اور میرے شوہروں کو علم ہے کہ میں ایک بزدل لڑکی ہوں اور میں خود کو بچانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، اور پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں، میں کسی کے سامنے مدد کی اپیل نہیں کر سکتی۔ میں بولی تم بے فکر رہو، تمہارا ساتھ میں دوں گی۔ جب کراچی ٹرین رکی تو میں نے بینی سے کہا کہ تم میرے ساتھ ہی اٹھ کر آ جاؤ۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے شوہر میرے والدین کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں بولی تم بالکل بے فکر ہو جاؤ اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ وہ ڈرتی ڈرتی میرے ساتھ آ گئی۔ میں اسے تھانے لے گئی تھی اور وہاں جا کر FIR درج کروا دی تھی۔ پولیس نے اس کے بتائے ہوئے پتے پر چھاپا مارا تھا اور اس کے 7 شوہروں کو گرفتار کر لیا تھا اور اس لڑکی کو طلاق دلوا دی تھی۔ میں نے اپنا امتحان اس لڑکی کی خاطر چھوڑ دیا تھا اور اسے اس کے والدین کے گھر لے آئی تھی۔ جب اس کے والدین کو پتہ چلا کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں اور وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر اب کراچی میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی بچائی، میں نے اسے تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ اب وہ میری بہترین دوست ہے۔ بینش نے اپنی تعلیم پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جائے گی اور اپنی زندگی کے ہر میدان میں وہ جیت جائے گی۔